بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، ہم بڑے ہی کوئی خوش نصیب ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں کہ جس پر قرآن حکیم جیسی ایک عظیم کتاب نازل ہوئی، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات پر کہ ہمیں قرآن حکیم جیسی ایک عظیم کتاب سے نوازا گیا، اور یہ اس لیے ہی نوازا گیا کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ قرآن حکیم ایک ایسی زندہ جاوید کتاب ہے جس میں ہمارے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ ضرورت ہے صرف ہمیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی۔ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا منفرد اور آسان سا وظیفہ پیش کروں گا جو کہ اللہ کے 2 صفاتی ناموں پر مبنی ہے، اور وہ صفاتی نام کیا ہیں؟ یا غنی یا مغنی۔ اب اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ یقیناً آج کے اس دور میں غربت ہر ایک انسان کا مسئلہ ہے، چاہے کوئی بھی انسان ہو۔ آج غربت کے مارے آپ کو جگہ جگہ ملیں گے، اور غربت اتنی بڑھ چکی ہے کہ لوگ ایک وقت کا کھانا ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تو آج آپ کی خدمت میں ایسا وظیفہ پیش کروں گا کہ اللہ کی طرف سے بے پناہ رزق آئے گا، کبھی آپ کے گھر میں رزق میں کمی نہ آئے گی۔ اللہ رب العزت آپ کو اتنی دولت اور رزق سے نوازے گا کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یقیناً آپ کو اس بات پر یقین نہیں آ رہا ہوگا، لیکن جب آپ یہ وظیفہ کرو گے تو آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھو گے کہ کتنی تیزی سے آپ کی طرف رزق بڑھتا ہے۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا ہم باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میرے پیارے دوستو، رزق ہر ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ انسان رزق کو پانے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اور یقیناً یہ کرنا بھی چاہیے کیونکہ اللہ کو محنت کرنے والے بڑے پسند ہیں۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں اور اللہ سے رزق مانگتے ہیں، یعنی محنت کرنے والے لوگ اور جو اللہ سے مانگیں تو اللہ بھی ان پر خوش ہوتا ہے اور اللہ بھی ان پر مہربان ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا صرف یہ نہیں کہ ہم وظیفے پہ عمل کر کے ہمیں بے حساب رزق ملے گا، وہ تو اللہ کی ذات بڑی شان والی ذات ہے، کسی کسی کو بغیر محنت کے بھی ادا کر دیتی ہے، لیکن سب سے اصل چیز یہی ہے کہ آپ اگر اللہ سے مانگ رہے ہیں تو آپ اپنی ذاتی کوشش بھی کریں، کیونکہ اللہ کو محنت کرنے والے پسند ہیں۔ اگر آپ محنت نہیں کریں گے اور بیٹھے بیٹھے صرف اللہ سے مانگتے رہیں گے تو یقیناً آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ وظیفہ ہے اللہ کے صفاتی نام، 2 صفاتی نام، یا مغنیوں یا غنیوں، یا غنیوں یا مغنیوں، یہ 2 صفاتی نام ہیں، اور یہ خصوصاً رزق میں اضافے کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ اب یہ وظیفہ آپ جمعے والے دن کرو گے۔ کل جمعہ ہے، ماشاءاللہ سے تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے۔ جمعے والے دن اگر کوئی بھی عمل کیا جائے تو اس کا اجر و ثواب عام دنوں کے مقابلے میں 70 گنا بڑھ کر ہی ملتا ہے۔ تو لہٰذا اس دن میں یہ وظیفہ کیوں نہ کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کی بڑی تعریف کی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ہفتے کے تمام دنوں کا سردار کون سا دن ہے؟ بے شک وہ جمعے کا دن ہے۔ تو جب ہمارے پاس ایک جمعے کا عظیم دن ہے اور یا غنیوں یا مغنیوں جیسا ایک خاص وظیفہ ہو،
تو کیوں نہ اس وظیفے کو اس دن کیا جائے۔ تو اب اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جمعے والے دن بعد نماز عصر آپ یہ وظیفہ کرو گے۔ خواتین کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ بعد نماز عصر یہ وظیفہ کریں گی، لیکن اس وظیفے کی شرط یہ ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کیا جائے گا۔ تو تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں سے یہی کہوں گا، سب سے پہلے آئے باوضو ہو جائیں اور ایک جگہ پر مصلی بچھا کر بیٹھ جائیں۔ اگر آپ بعد نماز عصر یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو نماز کے فوراً بعد آپ یہ وظیفہ شروع کر دیں گے، وہیں پر جہاں پر آپ نے نماز ادا کی ہے۔ آپ نے ساتھ میں نماز پڑھنے سے پہلے ساتھ میں ایک سفید کاغذ کا ٹکڑا اور ایک پین لے لینا ہے، اور آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اس سفید کاغذ کے ٹکڑے پر آپ نے جتنا رزق اللہ سے مانگنا ہے۔ پیارے دوستو، یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ سے جتنی بھی دولت مانگو گے، جتنا بھی رزق مانگو گے، یا کوئی بھی خواہش ہے آپ کی، آپ اس کو کاغذ پر لکھ دو۔ کہ جیسے کہ آپ کو ذاتی گھر کی خواہش ہے تو آپ لکھ دو کہ یا اللہ مجھے ذاتی گھر چاہیے۔ آپ سفید کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھیں گے ذاتی گھر کی خواہش، یا لاکھوں روپے کی خواہش، یا جتنے پیسوں کی آپ خواہش کریں گے آپ نے ادھر لکھنا ہے۔ ادھر تحریر کر کے آپ اس کاغذ کے ٹکڑے کو لپیٹ کے رکھیں، اور پھر 3 بار درود پاک پڑھیں، اور پھر یا غنیوں یا مغنیوں، یا غنیوں یا مغنیوں کو 70 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تو بڑا آسان سا عمل ہے۔ کاغذ کے ٹکڑے پر آپ نے اپنی خواہش لکھی، اس کو لپیٹ کے رکھ لیا۔ اب آپ نے 3 بار درود پاک پڑھا، پھر آپ نے 70 بار یا غنیوں یا مغنیوں پڑھا، آخر میں 3 بار آپ نے درود پاک پھر سے پڑھ لیا، اور پھر آپ نے اس کاغذ کے ٹکڑے پر پھونک مار دینی ہے، اور یہ کاغذ کا ٹکڑا اپنے پاس سنبھال کے رکھ لینا ہے۔ یقیناً آپ دیکھو گے کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کے گھر میں تبدیلی سی آنے لگے گی، دن بدن آپ کی دولت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، یا کوئی خواہش ہوگی تو وہ خواہش پوری ہوتی چلی جائے گی۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ذاتی گھر ہو، ذاتی مکان ہو، تو انشاءاللہ اس کے لیے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یقیناً جب لوگ آپ کی اس ترقی کو دیکھیں گے تو وہ آپ سے راز بھی پوچھنے آئیں گے کہ آج کل آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اور آپ نے بھی لوگوں کو یہ وظیفہ بتانا ہے تاکہ لوگ بھی اس وظیفے کو کر کے خوش ہوں اور اپنی خوشحال زندگی گزاریں۔ پیارے دوستو، ہمارے تمام مسائل کا حل ہم نے قرآن حکیم میں ہی ڈھونڈنا ہے اور اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے۔ بے شک یہ وظیفہ کرو گے تو فائدہ یقینی ملے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔